جہاں پر ایک پولیو کی ٹیم وہاں پر گئی تھی سیکورٹی کے لیے. وہاں پر جو پولیس تعینات تھی وہاں پر ایک عبدالخالد سپاہی شہید ہو گیا. تو وطن کے لیے اس نے جان دی ہے کہ پولیو کی جو مرض ہے پاکستان کا اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. کل میں کوئٹہ میں تھا اور وہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا کلات میں جس میں 23 خوارج جہنم رسید ہوئے اور اس میں 18 ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اور میں وہاں پر جو زخمی ہیں ان کو میں ملا, وہ انتہائی حوصلے میں تھے, بہت ہی ایک اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر ہماری جان بھی جاتی تو ہمیں ذرا بھی ملال نہ ہوتا کہ ہم نے وطن کے لیے قربانی دی ہے. یہ ہیں وہ شہید اور غازی جو آج وطن کی حفاظت کے لیے اور دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر, چاہے وہ کے پی میں ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہیں, دن رات وہ پاکستان کے وطن کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت جو ہمارے جوان, چاہے وہ پاکستان کی فوج سے ہیں افسر جوان, چاہے وہ ایف سی سے ہیں, چاہے وہ رینجرز کے ہیں یا وہ پولیس کے ہیں, اس وقت وہ جو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں وہ ماضی میں جو فاش غلطیاں ہوئی تھیں اس حوالے سے وہ اس کے لیے قربانی ایک مرتبہ پھر پیش کر رہے ہیں کہ اگر ماضی میں بعض غلط فیصلے نہ ہوتے کہ ان سینکڑوں ہزاروں دہشت گردوں کو جو چھوڑا گیا اس حوالے سے کہ یہ امن قائم ہوگا, تو اس کا آپ نے حال دیکھ لیا پچھلے 2-2.5 سالوں میں کیا گزری ہے. اور سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. تو بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس حوالے سے ہمارے جوان اور افسر جو قربانیاں دے رہے ہیں, یہ تاریخ ہمیشہ ان کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان شہداء کے لیے کل جو پولیو کے حوالے سے پولیس نے سپاہی نے اپنی جان دی ہے, ان کے لیے ذرا فاتحہ کہیں. الحمدللہ جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی جو سطح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2.4% منتھ ٹو منتھ پہ آ چکی ہے, جو کہ 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. یہ 28.73% پہ تھی جو اب الحمدللہ جنوری ٹو جنوری 2.4% پہ آ چکی ہے. اس کے لیے میں آپ سب کو, پوری کابینہ کو اور پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو, خصوصی طور پر ہمارے جو فنانس منسٹر ہیں, سیکرٹری فنانس ہیں, ایم اوز فنانس, اور ان کی پوری ٹیم کو, ایف بی آر کو, اور تمام درجہ بدرجہ ہمارے جو آنریبل منسٹرز ہیں, چاہے وہ پاور کے ہیں چاہے وہ دوسرے شعبوں سے ہیں, ڈی پی ایم ہیں, آپ سب کا میں, اور منسٹر آف پلاننگ, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ارق ریزی سے ان 11.5 مہینوں میں آپ نے کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں یہ مہنگائی اپنی کم ترین سطح پر آ چکی ہے, منتھ ٹو منتھ 2.4% پر. آپ سب کو اس کی مبارک ہو. اور اب پوری اس وقت کاوش ہے کہ ہم گروتھ کی طرف بڑھیں, معاشی جو ترقی جو ہے اس کی طرف بڑھیں, اور اس کے لیے اب ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے, فنانس کا, ڈپٹی پرائم منسٹر کا, پلاننگ کا, پاور کا, انڈسٹری کا, ایگریکلچر کا, آئی ٹی کا, اور اسی حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے. اور یہی اس وقت ہمارا مین چیلنج ہے, اور میری ساری
کوشش اور توانائیاں اس طرف ہوں گی کہ ہم کس طرح اپنی جو گروتھ ہے معاشی اس کو ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور وہ جس طرح دوسرے اہداف ہم نے اچیو کیے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی انشاءاللہ ہم بہت اللہ تعالی ہمیں آپ کی محنت کو انشاءاللہ اس میں برکت ڈالیں گے. کل سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ایک انتہائی برادر ملک ہے اور انتہائی پاکستان کے لیے وہ بہترین خیالات رکھتے ہیں، تو ہمارے جو بھائی ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے کل وفد بھیجا تھا. اور جو ہماری جو آئل فیسلٹی ہے جو کہ 2023 میں 10 مہینے تھی، تو وہ پھر دسمبر 2023 میں ختم ہو گئی تھی. $1.2 بلین یہ ہماری آئل فیسلٹی جو سالانہ انہوں نے دی ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور یقیناً اس سے نہ صرف ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو تقویت ملے گی، بلکہ ہمیں اس بات کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اب سرمایہ کاری آگے لے کے آئیں. اسی طریقے سے سعودی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، انہوں نے ہزارہ کے لیے ایک پانی کی اسکیم وہ بھی اپروو کی ہے $41 ملین کی. کل اس کا بھی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اور باقی جو ایس ایف ڈی کے جو منصوبے ہیں جن میں کنگ سلمان ہاسپٹل ہے وہ $40 ملین کی، اس میں سرمایہ